کو قتل کر دیا جائے۔ جب سامری کی ولادت ہوئی، اس کی والدہ نے قتل کے خطرے سے ڈر سے ایک پہاڑ کی غار میں رکھ دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پرورش کر رہے تھے۔ اللہ نے حکم دیا جبرائیل اس بچے کی پرورش تم کرو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پرورش کی، لیکن آگے چل کر کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ نے بھی فرعون کے خطرے سے صندوق میں ڈال کر کے پانی میں بہا دیا تھا۔ اللہ کی مشیت، ارادہ اور حکم، وہ صندوق فرعون کے گھر میں چلا گیا، اور فرعون کے گھر میں، کافر کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ لیکن یہ کون بنے؟ اللہ کے نبی بنے، اللہ کے پیغمبر بنے، اور جبرائیل جیسے، جس کو روح القدس کہا گیا ہے، جبرائیل جیسے فرشتوں کے ذریعے سے جس کی پرورش ہوئی، وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ شاعر نے اسی کو کہا ہے، موسیٰ الذی ربہ جبرائیل کافر، وہ موسیٰ کے جس کی پرورش جبرائیل نے کی، وہ کافر ہو گیا۔ آگے پھر شاعر نے کہا ہے، وَمُوسَىٰ الَّذِي رَبَّهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ، وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون نے کی، ایک کافر نے کی، وہ اللہ کا رسول بن گیا۔ یہ ہے اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا۔ میرے پروردگار، جو دن تو نے مقدر میں لکھ دیا ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ جب آپ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں گے، اللہ خوش ہوگا۔ اللہ جب خوش ہوگا تو آپ کا بیڑا پار کر دے گا، بیڑا پار کر دے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء۔ کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل، تم نے اتنے لوگوں کی روحیں قبض کی، اتنے لوگوں کی روحیں قبض کی، اور قبض کرتے ہو، روح نکالتے ہو، جان لیتے ہو، کیا کبھی تمہیں کسی پر ترس آیا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، 2 آدمی پر مجھے ترس آیا۔ ویسے تو ہوں میں بڑا سخت دل، میں بڑا مضبوط کہ آپ کے حکم کو توڑ نہیں سکتا، لیکن 2 آدمی پر مجھے ترس آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ اسرائیل کون ہے وہ؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا اللہ، ایک مرتبہ ایک کشتی چل رہی تھی، اتنے میں طوفان آیا اور کشتی تہو بالا ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، بہت سارے لوگ مر گئے، اور کچھ لوگ کشتی کے تختے کو پکڑ کر اس پر سوار ہو کر کے کنارے میں آ گئے۔ اس کشتی کے اندر ایک حاملہ عورت تھی، اس حاملہ عورت نے بھی ایک تختے پر سوار ہو کر آنے کی، دریا کے کنارے پر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی درمیان میں وضع حمل ہو گیا، یعنی بچے کی ولادت ہو گئی، پیدائش ہو گئی۔ میرے پروردگار، جب بچے کی پیدائش ہوئی، اسی وقت آپ نے حکم دیا، اے اسرائیل جاؤ اور اس عورت کے روح کو قبض کر لو۔ میرے پروردگار، بہت ترس آیا، بہت ترس آیا کہ اس بچے کا نہ گھر بار ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ باپ ہے، کوئی نہیں، لے دے کر ایک ماں تھی، سہارا تھی۔ اللہ تو نے حکم دیا کہ اس عورت کے روح کو قبض کر لو، تو اس بچے پر مجھے بڑا ترس آیا، لیکن اللہ تیرا حکم تھا، بغیر چوں چرا کے میں نے اس عورت کے روح کو قبض کر لیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا، اسرائیل دوسرا کون؟ تو اللہ تبارک و تعالی، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، شداد نام سنے ہیں نا؟ شداد ایک بادشاہ تھا، شداد
جس نے جنت بنوائی اور جنت بنوانے میں اپنی پوری طاقت لگا دیا اور پورے عمر بھر کے اخراجات لگا دیے اس میں، اور اس نے یہ ارادہ کیا تھا جب تک جنت مکمل بن نہیں جائے گی تو میں اس میں داخل نہیں ہوں گا۔ اللہ پروردگار جنت بن کر تیار ہو گئی، جب وہ جا رہا تھا جنت میں داخل ہو رہا تھا، ایک پیر جنت کے اندر رکھا تھا، دوسرا پیر رکھنا تھا، تیرا آرڈر آیا، حکم آیا کہ اسرائیل اس کے روح کو قبض کر لے۔ اللہ مجھے بڑا ترس آیا، کیسا بھی ہو لیکن محنت تو کی تھی، اس نے محنت تو کی تھی اور عمر بھر کی طاقت و قوت لگا دی تھی جنت بنانے میں۔ دیکھ کر آ جاتا، گھوم کر آ جاتا، پھر روح قبض کر لیتا میں، لیکن اللہ تیرا حکم آیا، حکم آتے ہی بغیر چون چرا کے میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ یہ دو لوگوں پر مجھے بڑا ترس آیا۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے اب کیا فرمایا معلوم ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے یہ فرمایا، اے اسرائیل، ایک ہی آدمی پر تم نے 2 مرتبہ ترس کھایا۔ وہ بچہ جو کشتی کے اندر، کشتی کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی ماں تختے پر سوار ہو کر آ رہی تھی اور اسی وقت وسع حمل ہوا، بچے کی ولادت ہوئی، میں نے حکم دیا کہ اس عورت کے روح کو قبض کر لو۔ یہ وہی بچہ جو شداد تھا، وہی بچہ جو شداد تھا، اور وہ شداد وہ بادشاہ جس نے جنت بنوائی، جانے کی خواہش تھی، ایک قدم جنت کے اندر رکھا، دوسرا قدم رکھنا تھا کہ میں نے حکم دیا اس کے روح کو قبض کر لو۔ یہ وہی بادشاہ، وہی شداد، وہی بچہ تھا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، رضا بالقضا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا، راضی ہو جانا۔ یہ ہے شاعر، فارسی کا شاعر ہے، ماں پرورین دشمن وما می کشیم دوست کسیرا چوچرا نہ رسد حاصل رضا ماں۔ شاعر کہتا ہے اللہ چاہے تو دشمن کی پرورش کرے اور اللہ چاہے تو دوست کو آڑے سے کٹوا دے، چروا دے۔ اللہ کے فیصلے میں کسی کو چوچرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چروا دیا اور سامری جادوگر کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پرورش کرا دی، بڑا بنا دیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔